ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر اور ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اے میری قوم، کیا ہے میرے لیے، میں بلاتا ہوں تم کو طرف نجات کے اور تم بلاتے ہو مجھ کو طرف آگ کے۔ یعنی قوم سے وہ مومن شخص یہ کہہ رہا تھا کہ میں تم کو جو ہے سو نجات دلانے کے لیے بلا رہا ہوں، اس کی طرف بلاتا ہوں، تم کیوں مجھے آگ کی طرف بلاتے ہو مجھ کو، کہ میں کفر کروں اللہ کے ساتھ اور میں شریک ٹھہراؤں ساتھ اس کے جو نہیں ہے میرے لیے اس کا کوئی علم، اور میں بتلاتا ہوں تم کو طرف زبردست بخشش فرمانے والے کے نہیں کوئی شک، بے شک تم بلاتے ہو مجھ کو جس کی طرف نہیں ہے اس کے لیے کوئی دعوت، یعنی کوئی پکار دنیا میں اور نہ آخرت میں، اور بے شک پلٹنا ہمارا طرف اللہ کی طرف ہے، اور بے شک حد سے بڑھنے والے وہ آگ کے ساتھ ہی ہیں، آگ والے ہیں۔ یعنی حد سے بڑھنے والے کون تھے؟ وہ فرعون اور آل فرعون۔ مومن مرد جو ہے سو ان کے قوم کو الگ الگ طریقے سے سمجھا رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے راستے کی پیروی کرو، کہ دنیا کی زندگی بس تھوڑا سا فائدہ ہے اس کا، آخرت کی زندگی کا گھر قرار والا گھر ہے، پھر برائی کا بدلہ جتنا کیا اتنا ملے گا، لیکن اچھائی کا بدلہ جو ہے سو بے حساب ملے گا۔ اور تم کفر اور شرک کی طرف کیوں بلاتے ہو؟ جس کو پکارتے ہو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور نہ دنیا میں وہ کچھ کر سکتے ہیں نہ آخرت میں، تو تم کیوں مجھے شرک کی طرف بلاتے ہو؟ میں تو تم لوگ کو جو ہے سو سیدھے راستے کی طرف بلا رہا ہوں اور نجات کی طرف بلا رہا ہوں۔ پھر کہا پس عنقریب تم یاد کرو گے جو میں تم کو کہہ رہا ہوں، یعنی مجھے یاد کریں گے جب جو میں کہہ رہا تھا، تو اور میں سپرد کرتا ہوں اپنا معاملہ اللہ کی طرف۔ اب وہ جو ہے سو آخر میں یہی کہنے لگا کہ میں اللہ کی طرف معاملے سب سپرد کرتا ہوں، اور تم یاد کرو گے مجھے عنقریب، یعنی جلد ہی تم کو پتہ چل جائے گا اور تم لوگ جان لو گے بے شک اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے بندوں کو۔ بس بچا لیا اس کو اللہ نے برائی سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو بچا لیا جو انہوں نے
چالیں چلی، یعنی ان کی بری چالوں سے اس کو بچا لیا اور گھیر لیا آل فرعون کو برے عذاب سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آل فرعون کو گھیر لیا، پھر آگ وہ پیش کیے جاتے ہیں اس پر صبح اور شام۔ علماء کا کہنا ہے کہ عذاب قبر کی دلیل ہے عذاب عالم برزخ میں بھی جو ہے سو سزا ہوتی ہے۔ بخاری مسلم اور احمد کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح و شام برزخ میں اس کو اس کا مقام دکھایا جاتا ہے، جنتی کو جنتی کا اور جہنم کو جہنمی کا۔ آل فرعون کو پر عذاب کیسے آیا؟ آل فرعون کو جو ہے سو غرق کر دیا گیا، پھر صبح شام آگ میں وہ پیش ہوں گے۔ قیامت کے دن سخت عذاب ہوگا، اور جب وہ باہم جھگڑیں گے آگ میں تو کہیں گے کمزور لوگ ان لوگوں سے جنہوں نے تکبر کیا تھا، بے شک ہم تھے ہم تمہارے لیے تابع، تو کہا تم نے تم بچانے والے ہو ہم کو ایک حصے سے آگ کے۔ جب جو ہے سو قیامت کے دن وہ لوگ جب عذاب کو دیکھیں گے، ان کو عذاب دیا جائے گا، تو کمزور لوگ کیا کریں گے؟ تکبر کرنے والے لیڈر سے کہیں گے ہمارے تھوڑے آگ کے عذاب سے حصہ لے لو، کیونکہ تم نے ہم کو فالو کرنے کے لیے کہا تھا تو ہم تم کو فالو کیے، تو اب آج جو ہے سو تم ہمارے حصے سے جو ہے سو آگ لے لو تھوڑی سی۔ تو وہاں پر تو کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، وہ خود کہیں گے کہ ہم تو نہیں کہے تھے، تم خود ہمارے پیچھے آئے، یعنی اس طرح سے وہ ایک دوسرے کو وہاں پر جو ہے سو لیڈرز اپنے فالوورز کو اور فالوورز اپنے لیڈرز کو جو ہے سو بلیم کریں گے۔ پھر کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا تھا بے شک ہم سب کے سب اس میں ہیں، اب ہم خود آگ میں ہیں تو ہم کیسے آگ میں تمہارا حصہ کیسے لے سکتے ہیں؟ بے شک اللہ تعالیٰ تحقیق وہ فیصلہ کرے گا درمیان بندوں کے۔ اور کہیں گے وہ لوگ جو آگ میں ہوں گے اہلکاروں کو جہنم کے، یعنی جہنم کے جو انچارجز ہوں گے، تو ان کو کہیں گے پکارو اپنے رب کو ہلکا کر دے ہم سے ایک دن سے عذاب میں، یعنی وہ لوگ جہنم کے جو داروغہ ہوں گے، جو انچارجز ہوں گے، ان سے کہیں گے کہ تم صرف ایک دن کے لیے تو بھی ہم کو اس سے چھٹکارا دے دو، ذرا سا ہلکا کر دو یہ عذاب۔ تو وہ کہیں گے کیا بھلا نہ تھے آئے تمہارے پاس تمہارے رسول؟ وہ لوگ کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے ساتھ روشن دلائل کے؟ تو وہ کہیں گے کیوں نہیں؟ کہیں گے پس دعا کرو، اور نہیں دعا کافروں کی مگر گمراہی میں گم ہونے والی، یعنی اب ان کی دعا کوئی کام نہیں آئے گی، اور کافروں کی جو ہے سو وہ گمراہ ہو جائیں گے، یعنی گم ہونے والے ہیں، ان کی کوئی دعا نہیں قبول ہوگی، کیونکہ جو بھی ہے یہاں اسی دنیا میں کرنا ہوگا، موت کے بعد پھر قیامت میں کچھ نہیں ہو سکتا، جو کچھ کرنا ہے ابھی کرنا ہے۔ بے شک البتہ ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں، اور جس دن کھڑے ہوں گے گواہ، یعنی قیامت کے دن کرامن کاتبین اور جو ہے سو رسول بھی گواہ ہوں گے، اور جسم کہ یعنی چمڑی، ہاتھ، ہم لوگ سب گواہ ہوں گے، یعنی ہمارے ہاتھ پیر ہر چیز گواہ ہوگی اس دن، جس دن نہ نفع دے گی ظالموں کو ان کی معذرت، اور ان کے لیے لعنت ہے، اور ان کے لیے بدترین گھر ہے، برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے۔ اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت، اور وارث بنایا ہم نے نبی بنی اسرائیل کو کتاب کا، جو ہدایت اور نصیحت تھی عقل والوں کے لیے۔ تو اب بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنائے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو قرآن کا وارث بنائے، تو ہم قرآن کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں یہاں پر ہم کو چیک کرنا ہے، سوچنا ہے ہم کو۔ اور پس صبر کیجئے، بے شک وعدہ اللہ کا سچا ہے، اور بخشش مانگیے اپنے قصور کے لیے، اور تسبیح کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ، شام کو پچھلے پہر، صبح کو پہلے پہر، یعنی یہاں پر جو ہے سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ بخشش مانگیے قصور کے لیے، اور تسبیح کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ صبح و شام۔ تو ہم کیا کرنا ہے؟ ہم کو تو اور زیادہ بخشش مانگنا ہے اپنے قصوروں کی، یعنی توبہ کرنا ہے، استغفار کرنا ہے، تسبیح کرنا ہے، اور اللہ کی حمد
کے ساتھ صبح شام کے اذکار پڑھنا ہے، ہم کو ہر گناہ کی ہم جو ہے سو معافی مانگنا ہے، کم سے کم جو ہے سو جتنا بھی ہو سکتا ہے دن میں استغفار کریے، دعا کریے، توبہ کریے، اللہ کے سامنے جھک جائیے، اللہ کی بڑائی بیان کیجیے۔ دیکھیے ہم لوگ کتنی سائنٹیفک آیتیں لیے، تو کیا ہم اس پر ہم غور و فکر کر رہے ہیں؟ یعنی اللہ کی یہ جو کائنات ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ زمین آسمان ہم کو پیدا کیا، کس طرح پیدا کیا، ہم تھوڑا بہت صحیح ہم جان لیے، تو ہم اب جاننے کے بعد اللہ کو پہچان لیے، تو اللہ کو پہچاننے کے بعد اللہ کا جیسا عبادت کرنا ہے ویسی عبادت کرنا شروع کرنا ہے ہم کو، اور اسی طرح اللہ سے معافی مانگنا ہے اور مغفرت کی دعائیں کرنا ہے، استغفار زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا ہے، اور تسبیح یعنی ذکر اذکار میں اپنے آپ کو اپنی زبان کو تر رکھنا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں اللہ کی آیات میں بغیر کسی دلیل کے، آئی ان کے پاس نہیں ان کے سینوں میں مگر تکبر بڑائی، نہیں وہ پہنچنے والے اس کو، پس پناہ مانگیے یعنی پناہ طلب کیجیے اللہ کی، بے شک وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ اہل مکہ کیا کرتے تھے؟ بغیر کسی ریزن کے بحث کرتے کہ کیوں کہ یہ لوگوں میں بڑے بننا چاہتے تھے، ان کا تکبر اس پر غالب آنا چاہتا تھا، تو وہ لوگ صرف کوئی بغیر ریزن کے صرف بحث کرتے تھے۔ ہمارا معاملہ بھی کیا ہے؟ اگر ہم کو قرآن کا علم نہیں ہے، تھوڑا بہت بھی علم ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بحث کرتے ہیں اس پہ، یعنی علماء کو نیچا دکھانے، یا پھر علم بھی ایسا سیکھتے ہیں کہ کسی کو نیچا دکھانے کے لیے، ایسا نہیں کرنا ہے۔ علم بھی حاصل کرے تو اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کے لیے، یعنی اللہ یعنی قرآن کا علم اس لیے حاصل کرنا ہے تاکہ اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کر کے اللہ کے سامنے جو ہے سو ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو، اور ایمان کے ساتھ اور اخلاص اور اچھے عمل لے کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو، اور جس دن ہم کھڑے ہوں گے تو اس دن ہمارا بدلہ جو ہے سو جنت ہو، یعنی ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے قرآن کا علم حاصل کرے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے قرآن کا علم حاصل کرنا ہے، اور اللہ اور رسول کے احکامات پہ یعنی اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کرنے کے لیے ہم کو قرآن کا علم حاصل کرنا ہے۔ علم حاصل اس لیے کرنا ہے تاکہ ہم جو ہے سو عذاب سے بچ جائے، جہنم سے بچ جائے، اور بڑی کامیابی ہم کو ملے، آخرت کی کامیابی۔ اس وجہ سے قرآن کا علم حاصل کرنا ہے، حاصل کر کے اپنے آپ کو عالم بنانے اور عالم کا لیبل لگانے، یا پھر لوگوں میں اچھا بڑا بننے، یا پھر لوگوں کو جو ہے سو بحث میں ہرانے کے لیے، اس کے لیے علم حاصل نہیں کرنا ہے، اور ایسے لوگ جو ہے سو پھر خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے، اور علم ہمارے لیے فائدہ مند ہو، اور دوسروں کے لیے فائدہ پہنچانے والا علم ہم کو ملے۔ یہ دعا کرنا ہے، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ یہ دعا ہمیشہ کرتے رہنا ہے۔ یقیناً پیدائش آسمانوں کی اور زمین کی زیادہ بڑی ہے پیدائش سے انسانوں کی، اور لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ دیکھیے آسمان اور زمین کو اللہ تعالیٰ کیسے بنائے، جبکہ کچھ نہیں تھا تو کتنے بڑے بڑی چیزیں بنائیں۔ ہم سائنٹیفک آیتوں میں لیے کہ آسمان، زمین، یہ چاند، ستارے، یہ سب کیسے ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایک انسان، یعنی انسان کی حقیقت دیکھیے، انسان کیا ہے، بہت ہی حقیر ہے۔ اب ہم ایسٹرونومی پڑھے، زوالوجی پڑھے، یعنی ہر وہ چیز پڑھ لیے جو اللہ تعالیٰ نے بنائی، تو پھر انسان کو بھی کس طرح سے بنایا اللہ تعالیٰ، اور ہم کتنے حقیر ہے۔ پہلے تو یہ دیکھیے جو زمین اور آسمان، تو زمین کی کیا حیثیت ہے، یعنی زمین، پھر زمین کے سامنے یعنی آسمان کے سامنے زمین کی کیا حیثیت ہے۔ ہم جو یونیورس کے بارے میں پڑھے، پورا لے چکے، تو یونیورس اور جیسا سولار سسٹم ہے، گیلیکسیز ہے، پلانٹس، یہ ساری چیزیں ہم پڑھے،
الحمدللہ اب تک جو ہے سو کچھ اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کائنات بنائی ہیں تو اس میں کیا کیا ہے، یعنی تھوڑا سا علم حاصل ہوا الحمدللہ، لیکن وہ اتنا اندازہ تو ہو گیا کہ کتنی بڑی کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی۔ یعنی یہ کائنات جو ہے ہم سوچ بھی نہیں سکیں، یعنی ہماری سوچ سے بھی زیادہ پر اسرار ہے، اور یہ جو اتنی بڑی اتنی واسٹ جو یونیورس ہے تو اس کا یہ ہماری زمین جو ہے سو اس کا چھوٹا سا جز ہے۔ اب جیسے ہم یہ لیے تھے آیت الکرسی میں ہم کیا لیے تھے، جو آسمان جو ہمیں نظر آتا ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے دوسرے آسمان سے، جیسے کہ ایک رنگ ڈیزرٹ میں پڑی ہو، یا اسی طرح ہم پھر سیکنڈ آسمان کو کمپیئر کیے، پھر تھرڈ سے پھر فورتھ، اسی طرح تو یعنی یہ پھر اس کا ڈسٹینس بھی جو ہے سو آلموسٹ 13 lakhs ارتھ اس میں فٹ ہو سکتے ہیں۔ سائز اتنا بڑا ہے کہ 13 lakhs جو ہے سو ارتھ اس میں فٹ ہو سکتے ہیں۔ پھر ان دونوں کے یعنی ڈسٹینس بھی ہم پڑھ لیے، یعنی یہ ساری چیزیں ہم جو ہے سو پہلے آسمان سے ایسے ہی 7 آسمان تک گئے تک، پھر جو آسمان ہے ایک کے بعد ایک، تو پھر ویسے ہی پھر اللہ کے عرش تک، یعنی 7 آسمان کو کمپیئر کرے تو کرسی اللہ کی ایسی ہے لائک اے رنگ ان دا ڈیزرٹ، یعنی 7 آسمان بہت ہی انسگنیفیکنٹ ہے، نو ویلیو آف آسمان، یعنی تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے سو جو کرسی ہے وہ آسمان اور زمین پہ چھائی ہوئی ہے۔ تو یہ یونیورس کتنا انسگنیفیکنٹ ہے، یعنی یونیورس میں ہم ہیں، تو ہماری زمین ہے، تو ہماری زمین اگر ہم زمین کو دیکھتے ہیں تو یہ ہمیں کہیں نظر نہیں آتی، اور ہماری زمین کی اوقات ہزاروں میل پر پھیلے صحارا ریگستان میں پڑے ایک ریت کے ذرے کی سی ہے، رنگ نہیں، ریت کا ذرہ کس کو کہتے، ذرے کی سی بھی نہیں ہے۔ اگر اس کو یعنی کسی سیارے پہ جا کر اس فاصلے پہ کوئی جیسا کوئی سائنٹسٹ اگر وہاں سے ہماری زمین کو دوربین لگا کر دیکھتا ہے تو اسے ہماری زمین کہیں نظر نہیں آتی، یعنی جیسے جیسے وہاں پہنچتا ہے تو ہماری زمین نظر نہیں آتی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ زمین اتنی بڑی ہے تو زمین نظر نہیں آتی، یونیورس کے سامنے ہماری زمین ذرے کی ریت، یعنی ریت کا جو ذرہ ہے، ذرہ کس کو بولتے مائنیوٹ، تو وہ اس کے برابر ہے، یعنی تو صحارا میں جو رنگ پڑی ہوتی ہے تو وہ تو آسمان، پھر وہ عرش کی بات ہوئی۔ اب یہاں پر زمین کی بات ہو رہی ہے، اور اس میں وہ جو ہے سو یعنی ڈیزرٹ میں جو ریت ہوتی اس کا جو ذرہ ہے اس کے برابر ہے زمین، اور بلکہ اوپر جیسے جیسے جاتے ہیں تو زمین کہیں نظر نہیں آتی۔ تو پھر ہم کیسے، ہماری کیا ویلیو ہے، ہم کہاں ہیں؟ ہم تو پہلے تو ہم حقیر پانی سے پیدا کیے گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت بنایا، اور ہم جہاں رہتے ہیں زمین نظر نہیں آتی، تو پھر ہم کہاں ہیں؟ سوچنا ہے یہاں پر، پھر ہماری کیا اوقات ہے، ہم کتنے حقیر ہے، سوچئے ذرا۔ تو اللہ تعالیٰ وہی تو بتانا چاہ رہے، یقیناً پیدائش آسمانوں کی اور زمین کی زیادہ بڑی ہے پیدائش سے انسانوں کے، یعنی انسان کو پیدا کرنا تو بہت ہی آسان ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی چیزیں کائنات بنائے، اتنی ساری چیزیں بنائے، پھر اللہ کا عرش دیکھو وہ کیسا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ انسان تو یعنی انسان بہت ہی حقیر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھو، اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھو کہ ایک انسان جو کہ وہ اس کا کوئی ویلیو نہیں ہے، اتنی حقیر چیز کے لیے اتنے بڑے انتظامات کیے۔
تو اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے اور نہیں برابر ہو سکتے اندھا اور دیکھنے والا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے اچھے، اور نہ بدکار بیکار کام کرنے والے، کتنا کم جو تم نصیحت پکڑتے ہو۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، کتنا تم کم نصیحت پکڑتے ہو، بے شک گھڑی قیامت کی البتہ آنے والی ہے، نہیں کوئی شک اس میں، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے۔ اور کہا تمہارے رب نے پکارو مجھ کو میں جواب دوں گا تمہارے لیے، بے شک وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے عنقریب وہ داخل ہوں گے جہنم میں ذلیل وخوار ہو کر۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یعنی ہمارے لیے ساری چیزیں بنائے اور ہمارا اتنا خیال رکھے، اور پھر ہمارے ہدایت کے لیے رسولوں کو بھیجے، یعنی اتنی نافرمانی اتنا انکار کرنے کے باوجود، گمراہ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم کو سیدھی راہ دکھائے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی یہاں پر فرما رہے ہیں کہ تم جو ہے سو تکبر مت کرو میری عبادت سے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، تمہارے رب نے پکارو مجھ کو، اور کہا تمہارے رب نے پکارو مجھ کو میں جواب دوں گا تمہارے لیے۔ تو ہمارا کیا کام ہے، اللہ سے دعا کرنا ہے، اللہ کو پکارنا ہے، تو اللہ تعالیٰ جواب ضرور دیتے ہیں۔ اور دعا کیا ہے، افضل العبادت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ابن حاکم نے بیان کیا ہے کہ سب سے بہترین عبادت افضل العبادت کیا ہے، دعا ہے۔ تو ابن ماجہ کی روایت ہے کہ امام ابن بشیر سے دعا ہی دراصل عبادت ہے، یعنی دعا دین کا ستون ہے، تو آسمان اور زمین کا نور ہے، قبولیت کی شرائط ہے۔ کیا ہے، حرام مال ہو تو دعا قبول نہیں ہوتی، اس چیز کو ڈیزرو نہیں کرتے تو دعا قبول نہیں ہوتی، گناہوں کے کام میں بھی قبول نہیں ہوتی۔ جو آدمی دعا کرتا رہتا ہے وہ ہلاک نہیں ہوتا، اور حرام چیزوں سے بچتے ہوئے اور اللہ سے جو ہے سو دعا کرنا ہے اور توبہ کرنا ہے، اور قبول ہونے کے دعائیں جو ہے سو اس کے اوقات ہے قبولیت کے، اور طریقہ بھی بتا دیا ہے کہ کیسے دعا کرنا ہے۔ پہلے جو ہے سو اللہ کی حمد کرے، پھر درود پڑھے، پھر اسماء الحسنہ کے ساتھ دعا مانگے، اپنی محتاجی کا اظہار کرے، پھر کنٹینیوس کرنی چاہیے، ایسا نہیں کہ ارے دعا قبول نہیں ہو رہی ہم اتنا دعا کرے، ویسا نہیں کرنا ہے، ہمیشہ دعا کرنا ہے، دعا بھی عبادت ہے۔ یعنی اور کچھ شرائط ہے کہ حرام نہیں حرام کی جو کمائی، حرام جو کھاتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، تو جس چیز کی دعا کرتے ہیں اس کو ڈیزرو کرتے ہوں تو پھر جیسا ڈیزرو کرتے ہوں تو وہ دعا قبول ہوتی، پھر ایسی دعا جس میں خطا رحمی ہو تو وہ قبول نہیں ہوتی۔ قبولیت کے بھی خاص اوقات ہے، خلوص نیت اور اخلاص سے مانگنا ہے، اور اس کے جو اوقات ہے فجر کی نماز کے بعد، تہجد کے وقت، سجدے میں، بارش ہو رہی تب، پھر میدان جنگ، روزہ کھولتے وقت، لیلۃ القدر، اب رمضان میں تو بہت دعائیں خوب کرنا ہے، پھر زمزم پیتے وقت، تلاوت قرآن کے بعد، جمعے کے دن ایک گھڑی ہے، پھر یوم العرفہ، اس طرح سے۔ اور اگر حج میں نہ ہو تو بھی گھر میں جو ہے سو عرفے کے دن آپ جو ہے سو اس دن دعا کر سکتے ہیں، روزے میں دعا کر سکتے ہیں، دعا قبول ہونے کے اوقات ہے۔ بے شک وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے، یعنی اللہ کی عبادت نہیں کرتے، جو دعا نہیں کرتے، دعا بھی عبادت ہے، اور اللہ کی جو ہے سو عبادت نہیں کرتے تو وہ عنقریب وہ داخل ہوں گے جہنم میں ذلیل و خوار ہو کر۔ تو جہنم میں ایسے لوگ داخل ہوں گے جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے، یعنی جو دعا نہیں کرتے، وہ جو ہے سو پھر ذلیل و خوار ہو کے وہ ہوں گے۔ اور اللہ وہ ذات ہے جس نے بنائی تمہارے لیے رات تاکہ تم سکون پاؤ، مگر آج کل ہم کیا کر رہے ہیں، راتوں میں جاگ رہے ہیں اور دن میں سو رہے ہیں۔ اور یعنی
اگینسٹ اللہ کے جو احکامات ہے، اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا اس کے اگینسٹ جائیں گے تو پھر ہم نقصان اٹھائیں گے اس میں۔ اور دن روشن، بے شک اللہ تعالیٰ البتہ فضل والا ہے لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ تو یہاں پر دیکھیے ہم کیا کرتے ہیں، یہ ہے اللہ رب ہے تمہارا پیدا کرنے والا ہر چیز کا، نہیں کوئی الہ مگر وہی، تو کہاں سے تم بہکائے جاتے ہو، اسی طرح پھیرے جاتے ہیں، یعنی بہکائے جاتے ہیں وہ لوگ جو ہے اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ اور اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو قرار اور آسمان کو چھت، اور بنائی اور صورت بنائی تمہاری تو اچھی بنائی۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ ہمیشہ یہاں پر کیا فرما رہے ہیں، ہمیشہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہاری صورت بنائی تو اچھی بنائی، صورتیں تمہاری اور رزق دیا تم کو۔ اور اللہ تعالیٰ جب کہہ رہے ہیں کہ صورتیں اچھی بنائی تو پھر ہم انسان کیا کرتے ہیں، ارے ہم کو خوبصورت نہیں بنایا، ان کو خوبصورت بنایا، ان کو یہ دیا۔ پھر اگر پھر کوئی خوبصورت ہے تو وہ سوچتا ہے کہ ہم کو خوبصورت بنایا، ہم کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اس لیے خوبصورت بنایا، ایسا خیال کرتے ہیں۔ ایسا غلط ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو خوبصورت بنایا، اور سامنے والے کو یہ سمجھتے کہ کتنا بدصورت ہے، یعنی اللہ کو جو ہے سو اللہ کے اوپر انگلی اٹھاتا ہے انسان تو کتنا ناشکرا ہے انسان۔ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے صحت دی اور صحیح سلامت سارے چیزیں دیے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور رزق دیا تم کو پاکیزہ چیزوں میں سے، یہ ہے اللہ رب تمہارا۔ دیکھیں یہ ہے اللہ رب تمہارا، پس بابرکت ہے اللہ جو رب ہے تمام جہانوں کا، یعنی اللہ تعالیٰ صرف تمہارا یا ہمارا رب نہیں ہے، تمام جہانوں کا رب ہے، وہ زندہ ہے، نہیں کوئی معبود مگر وہی، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بس پکارو اس کو خالص کرتے ہوئے اسی کے لیے دین کو۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، وہ زندہ ہے، نہیں کوئی معبود مگر وہی، پس پکارو اس کو خالص کرتے ہوئے اسی کے لیے دین کو۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، جو رب ہے تمام جہانوں کا، بے شک اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، رب العالمین۔ هو الحی لا الہ الا ہو فادعوہ مخلصین لہ الدین الحمد للہ رب العالمین۔ اس میں اللہ کی تعریف ہے، اور الحمد میں سب تعریف اللہ کے لیے ہے، سب شکر اللہ کے لیے ہے، یعنی الحمد میں تعریف اور شکر دونوں ہیں، کس کے لیے ہے، صرف اللہ کے لیے۔ اور اللہ کیا ہے، رب کون ہے، تمام جہانوں کا رب ہے۔ کہہ دیجئے بے شک میں روکا گیا ہوں کہ میں عبادت کروں ان ہستیوں کی جنہیں تم پکارتے ہو سوائے اللہ کے، کہ آ گئی میرے پاس کھلی نشانیاں میرے رب کی طرف سے، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں اسلام لاؤں رب العالمین کے لیے، رب العالمین کے لیے۔ تو وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تم کو مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر جمے ہوئے خون سے۔ دیکھیں یہاں پر پورے کئی بار اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ کس طرح سے، یعنی انسان کے سٹیجز ہر جگہ ہم اب تک پڑھتے آئے ہیں۔ ایمبریولوجی، پھر نکالتا ہے تم کو بچے کی شکل میں، پھر تاکہ تم پہنچو اپنی جوانی کو، پھر تاکہ وہ تم ہو جاؤ بوڑھے، اور تم میں سے کوئی جو فوت کیا جاتا ہے اس سے پہلے، اور تاکہ تم پہنچو ایک مقرر وقت کو، اور تاکہ تم عقل سے کام لو۔ دیکھو ہم خود دیکھتے ہیں دنیا میں ہم کس طرح سے آئے، یہ سارے سٹیجز بھی ہم لے لیے ایمبریولوجی کے بارے میں، اور آگے بھی انشاءاللہ اور بھی ہے لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ تم کیسے جیسے پیدا ہوئے ہو، تمہیں کو پھر بچے کی شکل میں، پھر
تم پہنچے، پھر اپنی جوانی کو پہنچے، پھر بڑھاپا آیا، موت آئے گی، پھر اس کے بعد تم جو ہے سو پہنچ جاؤ گے ایک مقرر وقت کو، یعنی قیامت کے دن پھر کھڑا کیا جائے گا۔ اور پھر اس لیے کہ یہ ساری چیزیں ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، ہم ایک کے بعد ایک، یعنی کتنے لوگ آتے ہیں، کتنے پیدا ہوتے ہیں، کتنے جو ہے سو وہ یہ سٹیجز پار کر کے پھر مرتے ہیں، یا پھر کم عمری میں بھی مرتے ہیں، ایسا نہیں کہ بوڑھے ہو کے ہی مرتے۔ ہر طرح کی مثال دے کر اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں، کیوں؟ تاکہ تم عقل سے کام لو۔ وہ اللہ، وہ ذات ہے، وہ زندہ کرتا ہے اور وہ موت دیتا ہے۔ دیکھیں یہ بھی اللہ تعالیٰ جو ہے سو زندہ بھی کرتا ہے، پھر موت بھی دیتا ہے، پھر جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا تو بے شک کہتا ہے اس کو ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کو کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی بھی کام کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف جو جھگڑتے ہیں اللہ کی آیات میں، کہاں سے وہ پھیرے جا رہے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو آیات نشانیاں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے جو قرآن ہیں اس کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ پھر وہ کہاں سے پھیرے جا رہے ہیں؟ وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا کتاب کو، کہہ رہے ہیں یعنی قرآن ہے یا تمام جو جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھیجی ہے ان کو جو ہے سو جھٹلاتے ہو، اور ساتھ اس کے جو بھیجا ہم نے، ساتھ اس کے اپنے رسولوں کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے کتاب دی اور رسولوں کو بھیجا تاکہ ہم جو ہے سو راہ پائیں، تو عنقریب وہ جان لیں گے۔ یعنی جب رسولوں کو بھیجا اور اللہ تعالیٰ جو ہے سو کتابوں کو بھیجا، پھر جھٹلاتے ہو، جھٹلائیں گے تو پھر عنقریب وہ جان لیں گے جب توق ہوں گے ان کے گردنوں میں۔ کب جانیں گے؟ جب ان کے گردنوں میں توق ہوں گے اور زنجیریں اور گھسیٹے جائیں گے، تب وہ جان لیں گے کہ پھر کھولتے پانی میں، پھر آگ میں وہ جھونکے جائیں گے، تب جان لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ساری خبریں دے رہے ہیں، تو ابھی بھی وقت ہے، سدھر جانا ہے، سنبھل جانا ہے۔ پھر کہا جائے گا ان کو کہاں ہے جن کو تم تھے پکارتے، یعنی جن کو تھے تم شریک ٹھہراتے، جو تم جو ہے سو میرے ساتھ جس کو شریک ٹھہراتے تھے، کہاں ہیں؟ بلاؤ ان کو، کہاں ہیں وہ؟ تم جو ہے سو کہاں ہیں؟ لے کر آؤ، تم جس کو پکارتے تھے، جس کی تم عبادت کرتے تھے، آج لے کر آؤ، کہاں ہیں وہ؟ تو اللہ کے سوا سے وہ کہیں گے گم ہو گئے ہم سے، بلکہ نہ تھے ہم پکارا کرتے اس سے پہلے کچھ بھی۔ اسی طرح بھٹکاتا ہے اللہ کافروں کو، اللہ تعالیٰ کافروں کو اسی طرح بھٹکاتا ہے، اور وہ وہاں پر خود وہ جو ہے سو کہیں گے کہ گم ہو گئے ہم سے۔ یہ بات بوجہ اس کے جو تھے تم خوش ہوتے، یعنی اتراتے، خوش ہونا زمین میں، یعنی جب تم زمین میں تھے تو اتراتے تھے بغیر حق کے، اور بوجہ اس کے تھے تم اتراتے، تو ایسے اتراتے جو سامنے والے کو حقیر سمجھنا۔ جب رسول آتے، کتاب لے کر آتے اور ان کو جو ہے سو خبردار کرتے، ڈراتے، تو وہ ایسے اتراتے جیسے کہ وہ حقیر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازے میں اور ہمیشہ رہنے کے لیے اس میں۔ تو کتنا برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا۔ دیکھیے تکبر کیسی چیز ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اور ہمارے اندر اگر تکبر ہے تو اس کو نکال دینا ہے، دعا کرنا ہے، اللہم طہر قلبی من النفاق، یہ دعائیں پڑھتے رہنا ہے۔ ایسا نہیں کہ کچھ دن رہ گئے پھر نکل گئے، ایسا نہیں۔ اب دنیا میں ہم کو تکلیف آتی، پریشانی آتی، لیکن کچھ دن کے لیے رہتی، پھر اس کے بعد خوشحالی آتی، پھر سکون، آرام۔ یعنی زندگی میں تکلیف بھی آتی، پھر غم بھی آتے، خوشی بھی آتے، یعنی تھوڑے عرصے کے لیے ہوتا، لیکن جہنم میں ایک بار چلے جائیں گے تو پھر کبھی وہاں سے نہیں نکلیں گے، وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں۔ اور اگر
वहाँ से निकलना चाहेंगे भी तो कोई नहीं मदद करेगा, और ना ही वहाँ से निकल सकेंगे, और ना तुम वहाँ पर दुआ करो या पुकारो या चीखो, कुछ नहीं होने वाला, और वो हमेशा रहने वाले हैं। बस सब्र कीजिए, बेशक वादा अल्लाह का सच्चा है। फिर अगर हम दिखाएं आपको बाज़ वो चीज़ हम जो सो डरा रहे हैं उनको जिससे, या हम फौत कर दें आपको, तो हमारी तरफ ही वो सब लौटाए जाएंगे। यानी अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दे रहे हैं कि अल्लाह का वादा सच्चा है, दुश्मन की पकड़ होगी। अगर दुनिया में वो जैसा पकड़ नहीं ना भी हुई तो वापसी उससे यानी उसी अल्लाह के पास उसको पलट के आना है। तो अल्लाह ने कई नबी भेजे, और कुछ का ज़िक्र जो है सो कुरान में है और कुछ का नहीं किए। उनकी कौमों ने भी इनकार किया, जिसकी वजह से वो खसारा में पड़ गए। तो अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दे रहे हैं। और अलबत्ता तहकीक भेजे हमने कई रसूल आपसे पहले, उनमें से बाज़ ऐसे हैं जिनको बयान किया हमने आप पर, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है सो अल्लाह ताला बयान किए जो रसूल भेजे, और कुछ को, और उनमें से बाज़ ऐसे हैं जिनको हमने नहीं बयान किया। यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हम किसी का जिक्र किए और किसी का नहीं भी किए, और हम बहुत से रसूल भेजे, अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं। और ना था इख्तियार किसी रसूल के लिए कि ले आता कोई निशानी मगर अल्लाह के इज़्न से। यानी रसूल भी कोई भी निशानी रसूल खुद कभी भी नहीं लेकर आए, सिर्फ अल्लाह के इज़्न से जो भी निशानी लेकर आते हैं, जो किताब है या मौजूज़ात है, वो अल्लाह के इज़्न से लेकर आते हैं। फिर जब आ गया हुक्म अल्लाह का, फ़ैसला कर दिया गया साथ हक़ के, और खसारे में पड़ गए वहाँ गलतकार। तो अल्लाह वो ज़ात है जिसने बनाए तुम्हारे लिए मवेशी ताकि तुम सवारी करो इनमें और उनमें से खाते हो। देखिए हम जो है सो मवेशियों के ऊपर सवारी भी करते हैं और हम उनमें से खाते हैं। जैसे उनका दूध पीते हैं, गोश्त खाते हैं, और दूध से कई चीज़ें बना कर खाते हैं, दही, चीज़, घी वग़ैरह सारी चीज़ें हम दूध से बनाते हैं, कई चीज़ें खाते हैं बनाकर, और उनकी स्किन से भी हम फ़ायदा उठाते हैं। तो अल्लाह ताला उसी का ज़िक्र कर रहे हैं, और तुम्हारे लिए इनमें कुछ फ़ायदे हैं, और ताकि तुम पहुँचो उन पर हाजत को जो तुम्हारे सीनों में हैं, यानी दिलों में हैं, और उन पर और कश्तियों पर तुम सवार किए जाते हो, और कश्तियों में भी हम जो है सो सवार होते हैं, और वो दिखाता है तुमको अपनी निशानियाँ। बस कौन सी अल्लाह की निशानियों का तुम इनकार करोगे, यानी अल्लाह की कौन सी निशानियों को तुम इनकार करोगे। यानी अल्लाह ताला ने इतनी सारी चीज़, इतनी निशानियां हैं अल्लाह की। ये यूनिवर्स को देख लें, फिर ये कुरान को देख लें, फिर तुम कैसा इनकार करते हो। कौन से निशानी को तुम इनकार करोगे कि ये अल्लाह की तरफ से नहीं है। जो आसमान बनाए, जो ज़मीन बनाए, और ख़ुद को तुम अपने आप को देखो, तो अल्लाह ताला ने तुमको पैदा किया, तो भी फिर तुम किस चीज़ को इनकार करोगे। कौन सी निशानियों को तुम इनकार करोगे। क्या भला नहीं वो चले फिरे ज़मीन में तो वो देखते किस तरह हुआ अंजाम इन लोगों का जो इनसे पहले थे वो कसरत से इनमें और ज़्यादा शदीद क़ुव्वत में, और उतारे और आसार के एतबार से ज़मीन में, बस ना काम आया उनको थे, और वो कमाई करते। तो जब आए उनके पास उनके रसूल साथ रोशन दलाइल के, तो वो खुश हुए साथ उसके जो उनके पास था इल्म में से, और घेर लिया इनको जो थे वो इसका वो मजाक उड़ाते। फिर जब उन्होंने देखा हमारा अजाब, उन्होंने कहा हम ईमान लाए अल्लाह पर एक अकेले इसी पर, और कुफ्र किया हमने साथ इसके जो थे हम साथ इसके शिरक करने वाले, पस ना दिया था उनको नफ़ा उनके ईमान ने। जब उन्होंने देखा हमारा अजाब, सुन्नत अल्लाह की यानी तरीक़ा अल्लाह का, वो जो तहक़ीक़ गुज़र चुका इसके बंदों में, और नुकसान उठाया उस जगह काफिरों ने। दुनिया का इल्म को जो सो प्रायोरिटी देते हुए
اتراتے ہیں. یعنی جب اللہ کا عذاب آتا تو جب کیا کرتے تھے وہ لوگ کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اکیلے اسی پر، اور وہ جو ہے سو کفر کیا ہم نے ساتھ اس کے جو تھے ہم، یعنی ہم جب دنیا میں تھے تو شرک کرنے والے تھے، لیکن اب جو ہے سو ہم ایمان لائے اس طرح سے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہیں، پس نہ دیا تھا ان کو نفع ان کا یعنی ان کے ایمان کا. یعنی جب ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جب انہوں نے دیکھا ہمارا عذاب، تو جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا تو پھر اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ وہ ہے کہ یعنی اور جو وہ تحقیق گزر چکا اس کے بندوں میں، یعنی وہ ہو گیا، اب کوئی فائدہ نہیں ہے. جب عذاب آ گیا تو ختم، اور وہ نقصان اٹھایا اس جگہ کافروں نے. یعنی جب اللہ کا عذاب دیکھنے کے بعد اگر ایمان لائیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اسی لیے موت کے بعد، موت کو بھی دیکھ کر جو ہے سو ایمان لانا کوئی ایمان لانا نہیں ہے، وہ بن دیکھے ہی. یعنی یقین، ایمان کا مطلب ہی وہ ہے کہ ہم کو جو ہے سو خبر دی گئی، یعنی ہماری موت سے پہلے، عذاب سے پہلے اور قیامت سے پہلے ہم کو ایمان لانا ہے اور اللہ کے احکامات پر چلنا ہے اور قرآن کو فالو کرنا ہے. دنیا کے علم کو جو ہے سو ہم پرائیورٹی دیتے ہوئے اتراتے ہیں، لیکن کیا دین کے لیے ہم جو ہے سو کتنا وقت دیتے ہیں اور دین کے علم کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، یہاں پر سوچئے ذرا. وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.